سر یہ اصول میں یہ ہمیں بتاتے ہیں کہ یہ موقع پیدا ہو گیا تو اس کے پیچھے جو ریولیشن کو ریویل کرنا یا قرآن پاک کی آیات کو آنا جو یعنی قرآن کا موقع کے ساتھ جڑنا جو ہے یہ ڈیلیبریٹ ہونا چاہیے نا سر، کہ اس کا موقع کا پیدا کرنا بھی تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور اس چیز کو پھر اتارنا جو ہے اس کے ساتھ جڑ کے اور اپنی بات کہہ دینا وہ بھی تو اللہ تعالیٰ کے ہاں کیا چیز کس طرح ہو رہی ہے اس سے قطع نظر ہمیں تو دیکھنا ہے واقع میں وہ کیسے ہوئی ہے. یعنی واقع میں تو ایسے ہی ہے. قرآن مجید میں مخاطبین ہیں، ان سے بات شروع ہوئی ہے، اس کے درمیان میں وہ وقت آ جاتا ہے کہ جب کسی بات کا موقع پیدا ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ بیان کر دیتے ہیں. اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر نہ موقع پیدا ہوتا وہ اہمیت محسوس کرتے تو براہ راست بیان کر دیتے، جب ہو گیا تو بیان کر دیا. ایک اور پوائنٹ ہے اس کے اندر کہ جب کہا کہ خاتم النبیین ہے اور کسی کے باپ نہیں ہے، اس کے اندر سے جو ایک چیز مجھے لگتی ہے سمجھ میں آتی ہے، بالکل غلط بھی ہو سکتی ہے، لیکن اس میں یہ ہے کہ دوسری چیز کو بھی اللہ تعالیٰ نے بند کر دیا کہ نسبی طور کے اوپر بھی جو ہے نا اس کا کوئی امکان باقی نہیں ہے کہ کوئی ایک سسٹم چلے گا. کوئی یہ نتیجے کے طور پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب یہ بات کہی تو ایک خاص سیاق میں ہے، لیکن ظاہرہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیوں ہوا کہ آپ کی نرینہ اولاد ہوئی نہیں، ہوئی تو زندہ نہیں رہی. تو یہ بات کسی حد تک سمجھ میں آتی ہے. پھر شاید نبوت کے دعوے اسی وقت سے شروع ہو جاتے ہیں. ابھی بھی دیکھیے نا سیدنا علی رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں. یہ بھی بالکل ٹھیک ہے کہ بچپن سے انہوں نے آپ ہی کے پاس پرورش پائی ہے، آپ کے داماد بھی ہوئے اور ایمان لائے، بہت خدمات بھی انجام دیں. اتنا سا تعلق کتنا بڑا مسئلہ بن گیا. تو اگر وہ تعلق ہوتا تو اندازہ ہی کیا جا سکتا. یہ جو سکسیشن کی نفسیات ہے جاوید صاحب، یہ بھی انسان میں نیچرلی آتی ہے، کیونکہ میں نے دیکھے کہ یہ آپ نے جو بتایا اور اس کے ساتھ آپ اوور آل دیکھ لیں دنیا میں ہسٹری بتاتی ہے کہ سکسیشن چلتی ہے، جبکہ اگر قائم بالقسط والا کانسیپٹ ذہن میں میرٹ کا رکھا جائے تو اس میں اس کی پذیرائی نہیں ہونی چاہیے، لیکن ہوتی ہے. نہیں، یہ دیکھیے میرٹ جو ہے نا اس میں ہم بعض اوقات طے کرنے میں غلطی کرتے ہیں. یعنی سیاسی معاملات میں مثال کے طور پر یہ چیز میرٹ میں شامل ہے کہ لوگوں کے احساسات، جذبات کسی شخص یا خاندان کے ساتھ متعلق ہے. یعنی جو اب آپ نے جمہوری اصول پر ایک چیز کو مان لیا نا. افلاطون تو بیٹھ کے اگر بات کرے گا تو یہ کرے گا کہ یہ بتائیے کہ اس میں علم ہے، اس کے اندر صلاحیت ہے، اس کے اندر فلاں ہے. آپ نے مان لیا نہیں، لوگ اس کے ساتھ ہیں. تو یہ لوگ اس کے ساتھ ہیں، اس کا مطلب یہ اہمیت کی چیز ہوئی نا سیاست میں. تو لوگ بعض اوقات ایک خاندان یا ایک شخص کے ساتھ ایسی وابستگی محسوس کرتے ہیں اس کو آسان نہیں ہوتا ہے. اسی لیے میں ہمیشہ لوگوں سے سوال کرتا ہوں کہ اس 21ویں صدی میں آپ اس ملک کے اندر، ہمارے ملک میں جو سیاسی جماعتیں ہیں، ذرا ان کی قیادت کو خاندان سے باہر لے جا کے دکھائیے. 14 صدی پہلے آپ امیر معاویہ پر تنقید کرتے ہیں تو ذرا آپ تو کر کے دکھائیے، کریں پھر نتائج دیکھیں کیا نکلتے ہیں. یعنی وہی پارٹیاں جو پوری طاقت کے ساتھ کھڑی ہیں سیاست میں، وہ 5-5 6-6 حصوں میں بٹ جائیں گی فوراً. تو سیاست میں ایک میرٹ کا پہلو یہ بھی ہے، اور اس کو اس طریقے سے آپ ایکسپلین نہیں کر سکتے جس طرح سے ہم مثال کے طور پر ایک انجینئر کا یا ایک ڈاکٹر کا یا ایک عالم کا میرٹ بیان کر دیتے ہیں. وہاں آپ دیکھیں ان شعبوں میں آپ کی ساری توجہ جو ہوتی ہے وہ حقیقی اوصاف پر ہوتی ہے. یعنی آدمی کا علم کیا ہے، ایک سائنٹسٹ کو آپ کبھی اس زاویے سے نہیں دیکھتے. یعنی آئنسٹائن کے سر کے بال تو نہیں دیکھتے نا. لیکن سیاست میں یہ چیز نہیں ہوتی. سیاست میں تو چہرہ بعض اوقات بڑا کردار ادا کرتا ہے، وجاہت بعض اوقات بڑا کردار ادا کرتی ہے، بولنے کا انداز بعض اوقات بڑا کردار ادا کرتا ہے. بڑے بڑے ذہین لوگ پاگل ہو جاتے ہیں. لیکن وہ ریزننگ تو ہے نا، اس کے پیچھے ایک ریزننگ انڈیویجول لیول پر ایک ریزننگ چل رہی ہوتی ہے. ہاں، لیکن آپ اگر غور کر کے دیکھیں تو ان میں سے جو چیزیں میں نے بتائی ہیں ان میں سے کس چیز کا تعلق ہے سیاست کرنے سے؟
یہ وہ حقیقی میرٹ تو نہیں ہے نا. تو اس لیے سیاست میں میرٹ اس طرح طے نہیں ہوتا جس طرح ہم کرتے ہیں. اور اس طرح کا میرٹ اگر کسی موقع کے اوپر آپ ٹھونسنے کی کوشش کریں تو سیاست ایک سرکش گھوڑا ہے، وہ آپ کو اٹھا کے پھینک دے گا، وہ اپنے ہی راستے پر چلے گا. وقت ہو گیا، اجازت.